بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، آج ہم سورہ احزاب کا سبق نمبر 4 جو کہ آیات 28 تا 34 پر مشتمل ہے اس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں، اس کا مضامین کا خلاصہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ کیا ہے؟ ازواج مطہرات کو 2 باتوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2، ازواج مطہرات کو خاص احکامات و آداب کی تلقین کرتے ہوئے وضاحت کی گئی ہے کہ وہ عام خواتین نہیں ہیں، وہ امت کے سب سے اعلیٰ گھرانے کی خواتین ہیں، اس لیے انہیں زیادہ پرہیزگار ہونا چاہیے۔ یہ تو 2 پوائنٹس ہیں جس میں مضامین کا خلاصہ اس سبق کا بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم اس کے سبق کی طرف آتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، ان کنتن اگر تم ہو، تردن الحیات الدنیا اگر تم چاہتی ہو الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینت، فتعالین پس تم آؤ، امتعکن میں تمہیں فائدہ دیتا ہوں، واسرحکن اور میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، سراحً جمیلا اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ دوبارہ دیکھیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو، فتعالین متعکن واسرحکن سراحً جمیلا، تو آؤ میں تمہیں فائدہ دیتا ہوں اور تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، اچھی طریقے سے رخصت کرنا، اور میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنو قریظہ کا جب کہ خندق کا معاملہ ختم ہوا اور قریش واپس چلے گئے، اور اس کے بعد انہیں بنو قریظہ جو یہودیوں کا تیسرا آخری قبیلہ رہ گیا تھا وہاں اس علاقے میں، ان کے اوپر چڑھائی کی گئی، کیونکہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ تو اس کے نتیجے میں ان کو جو سزا ملی، تو اس میں ان کی جائیداد، ان کے تمام گھر بار اور مال و دولت اور اسی طرح زمینیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں، اور اس کی وجہ سے اس سے پہلے مسلمانوں کی حالت بہت ہی کمزور تھی اور کھانے پینے کی بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں تھیں۔ تو اب مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مال و دولت جو ہے تقسیم کیا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج تھیں، انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی تو ہفتوں فاقے چلتے ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے وہ کچھ مال و دولت میں سے کچھ حصہ جو ہے ہمیں بھی ملنا چاہیے، جہاں اہل ایمان کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آئی، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے ایک عام شخص کی سطح سے بھی نیچے رہ کر زندگی گزاری ہے، اور جب یہ مطالبہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرما دیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر وہ دنیاوی زندگی چاہتی ہیں تو میں تمہیں مال و دولت دے دیتا ہوں، دنیا کا جو تم چاہتی ہو، لیکن تو پھر میرے پاس میری بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے، میں تمہیں اچھے طریقے سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں۔
تو یہ تذکرہ جو ہے یہاں پر ان باتوں کا جو ہے وہ آیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں آگے اگلی آیت، وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم چاہتی ہو، تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ نے، أَعَدَّ، تیار کر رکھا ہے، لِلْمُحْسِنَاتِ، نیک عورتوں کے لیے، من کننا، تم میں سے، اجرن عظیما، بہت بڑا اجر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن کو چاہتی ہو، تو بس فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، بس بے شک اللہ نے احسان کرنے والی یا نیک عورتوں کے لیے تم میں سے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری بات کہی کہ ایک آپشن تو یہ ہے کہ مال و دولت لے کر رخصت ہو جاؤ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، تو پھر جو ہے وہ تمہیں اسی طرح زندگی گزارنی پڑے گی جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے ہیں اور آئندہ بھی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا ہے، اگر تم یہ بات مان لو گی تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اس کا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اس بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو یہ آپشنز جو ہیں وہ پھر پیش کی، تو تمام ازواج مطہرات میں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت چاہیے، ہمیں دنیا کی زندگی، دنیا کی مال و دولت جو ہے وہ اور اس کی زینت نہیں چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ آیات کا پس منظر ہے، اور یہ آپ کے کوشچن کا آنسر بھی ہے جو ایکسرسائز کے اندر ہے، وہ یہاں پر آ کر ختم ہو گیا۔ سٹارٹ سے جو سبق کے شروع سے شروع ہوا تھا وہ یہاں آ کر تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ باقی ایکسرسائز میں بھی ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ اب آ جاتے ہیں اگلی آیت کی طرف، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، عورتوں، نبی کی بیویوں یا اے نبی کی عورتوں، نساء عورتوں کو کہتے ہیں، تو اے نبی کی عورتوں، من یاتی، جو کوئی کرے گا یا آئے گا، من کننا، تم میں سے، بفاحشۃ، کسی برائی کے ساتھ، مبینۃ، واضح، کسی واضح برائی کے ساتھ آئیں گی، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی واضح فحش کام کریں گی، یعنی کہ ناجائز کام کریں گی، یضاعف لہا، اسے دیا جائے گا، العذاب، عذاب، ضعفین، دگنا، تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی مشکل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بیوی ہو تو اس لیے تم کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اگر کوئی ایسی بات تمہارے اندر جو ہے وہ آئے گی تو وہ اس کے بدلے میں تمہیں جیسے دگنا اجر دیا جائے گا، اسی طرح تمہیں عذاب بھی اس کا دگنا دیا جائے گا۔ آگے چل کر اس کو ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا حکم دیا۔ دوبارہ اس آیت کو دیکھ لیں، یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی واضح ناشائستہ حرکت میں مبتلا ہو کر آئے، یا ناشائستہ تم میں سے کوئی حرکت کرے گی، یضاعف لہا العذاب ضعفین، تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ جی آگے چلتے ہیں، وَمَن يَقْنُتْ،
اور جو کوئی فرما برداری اختیار کرے گی من کننا تم میں سے للہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرے گی وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک عمل کرے گی نُؤْتِیہا اجرہا مرتین، ہم اس کو دیں گے اجرہا اس کا اجر مرتین دگنا، تو ہم اس کو نُؤْتِیہا اجرہا مرتین، تو ہم اس کو دگنا اجر دیں گے وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریما، اور ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے رزقًا کریما، بہت ہی عزت کی روزی، یعنی کہ یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو انعام و اکرام ان کو دے گا وہ بہت ہی باعزت اور باعزت روزی ہوگی، یعنی کہ جنت میں اعلیٰ ترین مقامات اور وہاں پر جو ہے وہ رزق دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر دوبارہ دیکھ لیں اس آیت کو، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرے گی وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور وہ نیک عمل کرے گی نُؤْتِیہا اجرہا مرتین، ہم اس کو دگنا اس کا دگنا اجر دیں گے وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریما، اور ہم نے ان کے لیے بہت ہی عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ جی یہ تو آیت آ گئی، اس کے بعد آگے دیکھیں اگلی آیت میں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، لستن تم ہرگز نہیں ہو کا احدن کسی ایک کی مانند بھی من النساء عورتوں میں سے، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی مانند، تم عورتوں میں سے کسی ایک کی مانند بھی نہیں ہو، ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرو گی، پرہیزگاری اختیار کرو گی، فلا تخضعن بالقول اور نرم نرم بات نہیں کرو گی، باتیں نہ کرو۔ جی آگے دیکھیں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، بس لالچ کرے جو جس کے دل میں بیماری ہے، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اور تم کہو قولا معروفا بھلی بات، معروف بات کیا ہوتی ہے؟ جو معروف بھلی ہو، مطلب ایسی نہ ہو کہ جس سے دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچے یا وہ ناپسندیدہ ہو، تو ایسی بات کرنے سے پرہیز کرو۔ جی ہم واپس آتے ہیں، ذرا دیکھیں یہ جو آیت یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ احکامات عورتوں کے مسائل کے حوالے سے پردے کے احکامات ہیں اور دیگر احکامات جو ہیں وہ اہل ایمان عورتوں کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے نمونہ جو بننا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے بننا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو۔ کیا مطلب کہ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہم نے پڑھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہر ایک کے لیے ایک زندگی گزارنے کا ایک بہترین ماڈل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 99.999% تو ہر ایک کے لیے نمونہ ہے، لیکن 0.0001% اگر دیکھا جائے تو وہ نمونہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مرد ہیں، اور بحیثیت عورت کے آپ نمونہ نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ تو مرد ہیں، تو عورت کے لیے بحیثیت عورت کے کیسے نمونہ بن سکیں گے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کمی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے جو ہے وہ
پر کیا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ تم نے وہ ماڈل بن کر دکھانا ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اگر تم فرما برداری اختیار کی تو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر تم نافرمانی کرو گی اور کوئی ناشائستہ عمل کرو گی تو پھر اس کا تمہیں دگنا جو ہے وہ گناہ ملے گا۔ تو اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو بطور عورتوں کے لیے جو ہے وہ بطور نمونہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کی بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو۔ اب پردے کے احکامات آ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تو تمام امت کی مائیں ہیں، جتنے بھی امت کے لوگ ہیں ان کے لیے، امت کے مرد ہیں ان کی مائیں قرار دیا ہے قرآن مجید میں۔ تو اس لحاظ سے اس کے باوجود دیکھیں کہ انہیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب کسی اجنبی سے بات کرنی پڑے، یعنی کہ غیر محرم سے بات کرنی پڑے، تو اس میں بات کیسی ہونی چاہیے؟ جی، نرم لہجے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے خاتون خانہ کو اگر کسی گھر میں اگر وہ موجود ہے، کوئی مرد نہیں ہے، تو باہر کوئی گھر میں کوئی مرد موجود نہیں ہے جو باہر اٹینڈ کر سکے، تو عورت کو ہی اٹینڈ کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ بات کرے، لیکن بات جو ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ نرم لہجے سے بات کی جائے، بلکہ اس میں ذرا تھوڑا سا لہجے کے اندر جو ہے تھوڑی سی سختی ہونی چاہیے، لیکن سختی کے ساتھ اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ بات جو ہے معقول ہونی چاہیے۔ جیسے اگر کوئی پوچھ رہا ہے کہ گھر میں فلاں صاحب ہیں، تو آپ مطلب سیدھی دو ٹوک الفاظ میں، جی وہ اس وقت گھر میں نہیں ہے، آپ پھر کسی ٹائم جو ہے وہ آ جائیں یا پیغام دے دیں، میں ان کو پہنچا دوں گی، بس اتنا جو ہے معقول بات، لیکن اس لہجے کے اندر نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اہل ایمان عورتوں کو بھی یہ بات جو ہے سمجھائی جا رہی ہے کہ جب کسی غیر محرم مرد سے جو ہے وہ بات کی جائے تو اس میں اس طرح کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اے نبی کی بیوی تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو۔ تو آگے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو جو احکامات دیے جا رہے ہیں اس کے ذریعے اہل ایمان عورتوں کو جو ہے وہ بنیادی طور پر، چونکہ نمونہ انہوں نے بننا ہے، تو ماڈل انہوں نے بننا ہے بحیثیت عورتوں کے لیے، تو اس کے لیے یہ بات جو ہے وہ ان کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے جو ہے یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ آگے دیکھیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہری رہو فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا، اور تم سج دج نہ دکھاؤ، تبرج الجاہلیت الاولی، پہلی جاہلیت کی سج دج دکھانا۔ کرنا فی بیوتکن، اور تم گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور پہلی جاہلیت کی طرح سج دج نہ دکھاؤ۔ کیا مطلب کہ عرب کے اندر پہلے عورتیں جو ہیں بن سنور کر نکلتی تھیں، اور جب بھی گھروں سے باہر نکلتی تھیں تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ایسے سج دج کر جو ہے وہ باہر نہ نکلو، بلکہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور کیا کام کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، ایک تو گھر میں ٹھہری رہو اور سجدج کر جو ہے وہ باہر نہ نکلو، آگے اس کی وضاحت جو ہے انشاءاللہ کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں اور نماز کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ وہ تم سے لے جائے ناپاکی، اہل البیت، گھر والوں، یعنی کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، وَیُطَہِّرَکُم تطہیرا، اور وہ تمہیں پاک کر دے جیسے کہ پاک کرنا ہے، یعنی کہ وہ تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔
تو یہ احکامات جو ہیں ابتدائی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ سورہ احزاب میں پردے کے احکامات آئے ہیں، اور اسی طرح سورہ نور کے اندر یہ دو صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات جو ہیں وہ دیے ہیں۔ تو یہاں پر جو احکامات دیے جا رہے ہیں، پہلی بات تو کہی جا رہی ہے کہ گھروں سے باہر نہ نکلو۔ گھروں سے باہر اگر اور نکلنا بھی پڑے تو پوری پابندی کے ساتھ، پردے کے ساتھ جو ہے وہ نکلا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جیسے بن سنور کر اپنے چہرے کو ننگا کر کے، اور لباس بھی ایسا کہ دوسرے لوگ اس کو دیکھیں نہیں، بلکہ پوری اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر جو ہے وہ پھر نکلا جائے۔ وہ آگے احکامات آئیں گے انشاءاللہ، ہم دیکھتے ہیں۔ اگر مجبوری کے تحت جو ہے وہ نکلنا پڑے، لیکن اگر نہ ہو تو گھر میں ہی ٹھہری رہو، باہر نکلنے کی کوئی انتہائی مجبوری ہو تو پھر نکلنے کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اہل ایمان عورتوں کو بھی اس حوالے سے یہ بات جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جاہلیت کی طرح جو ہے سج دج کر جو ہے نا وہ باہر نہ نکلو۔ اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا چاہ رہا ہے کہ اہل بیت گھر والوں سے وہ کیا ہے ناپاکی کو لے جائے، اور وہ انہیں پاکیزہ کرے ہر لحاظ سے، ایک روحانی پاکیزگی بھی اور ظاہری پاکیزگی، دونوں چیزوں کے حوالے سے یہاں بات جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، وَاذْكُرْنَ، اور تم یاد رکھو، ما یتلیٰ فی بیوتکن، اور یاد کرو ما یتلیٰ جو پڑھی جاتی ہیں، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ اور حکمت کی باتیں، ان اللہ کانا بے شک اللہ تعالی کانا ہے لطیفاً خبیرہ بہت ہی باریک بین اور باخبر ہے۔ تو اب اگلی بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو کیا کہی جا رہی ہے، اور تم یاد کرو ما یتلیٰ فی بیوتکن، جو تلاوت کی جا رہی ہیں آیات، اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ کیا کرو، یاد کرو، یاد رکھو۔ آپ کو پتہ ہے کہ گھریلو زندگی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ تو ظاہر بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہر لحاظ سے نمونہ ہے، تو آپ کی تو گھریلو زندگی کو بھی جو ہے وہ بڑا نمایاں کیا گیا ہے، تاکہ آئندہ آنے والے جو لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، امت ہے، ان کو ہر لحاظ سے رہنمائی ملے۔ تو اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر گھر میں ہیں، اور گھر کے جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی جو آیات، اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے، وہ اکثر گھر کے اندر موجود ہیں تو تب ہو رہی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو جو ہے وہ باتیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح کے معاملات ہیں، جیسے خواتین کے مسائل ہیں، یا دیگر جو ہیں حکمت کی باتیں ہیں، دانائی کی باتیں ہیں، تو ان کو جو ہے وہ یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جو تلاوت کی جا رہی ہیں آیات، اور ان کی جو وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان کو جو ہے یاد رکھو، اور حکمت اور دانائی کی باتیں جو بتائی جا رہی ہیں ان کو بھی جو ہے یاد رکھو۔ کیوں یاد رکھو؟ کہ یہ آیات، یہ جو چیزیں ہیں، بعد میں خواتین کی رہنمائی کرنے کے لیے، اور خاص طور پر خواتین کے لیے، اور بعد میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت ہو گئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ازواج مطہرات کے پاس جو ہے وہ جو گھریلو زندگی سے متعلق جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیے، گھر کے اندر رہتے ہوئے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو جو باتیں سکھائیں، وہ والی باتیں، اور وہ ساری کی ساری انہوں نے امت کو جو ہے وہ آگے
پہنچائی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے کہ آپ ایک جو بہت فقہائے صحابہ تھے کہ جن سے لوگ مسائل سیکھتے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ بھی بعض معاملات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے تھے اور ان سے ان مسائل کے بارے میں پوچھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ باتیں جو کہ ان کے سامنے ہوئی تھیں اور جو باتیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی تھیں اور آیات کی وضاحت بھی آپ سے سیکھی تھی، تو وہ آپ نے امت کو اور صحابہ کو بتائیں، اور صحابہ نے پھر آگے آج وہ احادیث کی صورت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ارشادات ہیں ان کی روشنی میں، اور وہ اعمال سارے کے سارے آن ریکارڈ جو ہیں وہ امت تک آج 1400 سال گزرنے کے بعد جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ ان باتوں کو یاد کریں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی آیات جو ہیں وہ تمہارے گھروں میں جو ہیں تلاوت کی جا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ رات کو تہجد کے وقت بھی جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور کتنی نماز پڑھ رہے ہیں کہ کتنی لمبی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسے ازواج مطہرات جو ہیں پھر سوالات کرتی ہیں، جو بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس بارے میں جو ہے تلقین فرماتے ہیں۔ یہ سیرت کی کتابوں میں جو ہے وہ ہمیں ہر لحاظ سے جو ہے گھریلو زندگی کے متعلق بھی جو ہے وہ ہمیں مل رہے ہیں، اور خاص طور پر ایک میاں بیوی کے حوالے سے جو ایک رہنمائی ہے کہ ایک میاں خاوند اور بیوی کو کس طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے، تو وہ بھی ساری تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں گھریلو زندگی ہے نا، تو گھریلو زندگی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح خاوند کی حیثیت سے جو ہے وہ وقت گزارا، اور کس طرح جو ہے وہ بیہیو کیا، اور کس طریقے سے جو ہے اپنے ازواج مطہرات کو کبھی مطلب وہ ڈانٹا نہیں، نہ مارا۔ تو اس طرح یہ ساری تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں کن کن کے ذریعے پہنچی ہیں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ذریعے جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو لگائی گئی ہے کہ وہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی دی جا رہی ہے۔ اب یہ آیات آگے بھی چلیں گی تو انشاءاللہ ہم ان کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے کہ آگے اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتوں کی جو ہے وہ صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہ صفات کاملہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے اندر بھی موجود تھیں کہ جن کو دیکھ کر آج امت جو ہے وہ رہنمائی لے رہی ہے، اور خاص طور پر خواتین جو ہیں وہ ان سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں ان کو سمجھ کر اور ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اپنے گھروں کے اندر ان احکامات کو جو ہے عمل پیرا، کیونکہ مرد جو ہیں وہ قوام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، گھر کا سربراہ بنایا ہے، تو گھر کے سربراہ ہونے کے ناطے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو بھی گھر کی خواتین ہیں ان کو جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے وہ عمل پیرا ہونے کے لیے رہنمائی فراہم کرے، اور خواتین کے لیے بھی ہے، اور اسی طرح گھر کی زندگی جو ہے وہ گزارنے کو ترجیح دی گئی ہے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ آیات کا ترجمہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیار کر لیں گے، تاکہ ہم اگلے لیکچر میں جب اس کی ایکسرسائز کریں، اگر آپ نے یہ آیات کا ترجمہ اچھے طریقے سے تیار کر لیا ہوگا تو آپ کو ایکسرسائز کے جو الفاظ معنی ہیں اور کوسچن آنسرز ہیں، اور اسی طرح
ایم سی کیوز اور دیگر جو بھی ایکسرسائز کا اندر آیات وغیرہ دی گئی ہوں گی وہ آپ آسانی سے ان کا ٹرانسلیشن بھی کر لیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے اچھے طریقے سے تیار کریں گے. انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کے ساتھ اگلے لیکچر کے ساتھ جو ہے آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.